السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، کیا آپ سے پوچھ سکتی ہوں؟ جی بالکل بیٹی، پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہو۔ بابا، یہ عید میلاد النبی ہم کیوں مناتے ہیں؟ آج بیٹی تم نے بہت اچھا سوال کیا ہے، چلو میں بتاتا ہوں۔ میلاد النبی کیوں مناتے ہیں؟ اس ربیع الاول کے مبارک مہینے کی 12 تاریخ کو ہمارے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، یعنی ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ انہی کے صدقے میں یہ کائنات بنی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے بہت ظلم تھا، لوگ گمراہی کے شکار ہو رہے تھے، ہر ایک گمراہی کا شکار ہو رہا تھا۔ لوگ عورتوں پر ظلم کرتے اور عورتوں کو بازاروں میں بیچا جاتا تھا۔ لوگ عورت کو خریدتے، جب اس سے دل بھر جاتا تو دوسری عورت لے آتے۔ اگر کسی کا شوہر مر جاتا تو اسے غلط نگاہوں سے دیکھا جاتا۔ کئی عورتوں کو ان کے شوہر کے ساتھ ہی دفنا یا جلا دیا جاتا تھا۔ جن کے ساتھ یہ نہیں کیا جاتا ان کے ساتھ بازاروں میں لے جا کر نیلام کیا جاتا تھا۔ معصوم اور چھوٹی بچیوں کو زندہ ہی دفنا دیا جاتا تھا۔ جب بھی کسی کے گھر چھوٹی بچی پیدا ہوا کرتی تھی اسے بازار میں لے جا کر زندہ گاڑ دیا جاتا تھا۔ جب دنیا میں ظلم بہت بڑھ گیا، لوگ اللہ کو بھول گئے تھے، پھر اللہ نے ربیع الاول کی 12 تاریخ کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں اتارا۔ ان کے آنے سے دنیا میں ظلم ختم ہو گیا اور عورتوں کی عزت ہونے لگی اور معصوم بچوں کی جانیں بچنے لگی۔ اور یہی وہ رسول ہیں جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اور انہی پر اللہ نے ایک پاک کتاب اتاری جس کا نام قرآن ہے، اس کو نازل کیا جس کی ہم روز تلاوت کرتے ہیں۔ میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچپن کی بات بتاتا ہوں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضائے والدہ، یعنی جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا تھا، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک بچپن کے حالات بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں، میں نے پہلی دفعہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس حالت میں زیارت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونی لباس میں ریشمی بستر پر آرام فرما تھے۔ میں نے نرمی سے آپ کو جگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے آنکھیں کھولی اور میری طرف دیکھا۔ اتنے میں مبارک آنکھوں سے ایک نور نکلا اور آسمان کی طرف بلند ہوتا چلا گیا۔ میں دیکھ کر محبت کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی کو چوم لیا، تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، ایک دن میری پڑوسن مجھ سے بولی، حلیمہ تیرا گھر ساری رات روشن رہتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا، یہ روشنی کسی چراغ کی وجہ سے نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی چہرے کی وجہ سے ہے۔ ارے واہ، کیا بات ہے! ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ربیع الاول کو ہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، جو ہمارے لیے انتہائی برکتی دن ہے اور ہمارے لیے بہت ساری رحمتیں لے کر آتا ہے۔ آپ ہمیشہ سچ بولتے، لوگوں کی مدد کرتے، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، کبھی اپنے وعدے سے نہیں مکرتے، تو ہمیں بھی اسی طرح اپنے کیریکٹر بنانا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اس دن کی برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحان اللہ۔ میں قربان جاؤں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ بابا، ہم مدنی پرچم یعنی جھنڈا اپنی چھتوں پر کیوں لگاتے ہیں؟
بیٹی، جب ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، جبرائیل امین دنیا پر آئے اور انہوں نے اللہ کا حکم ایک جھنڈا مشرق میں، ایک جھنڈا مغرب میں اور ایک جھنڈا کعبے کی چھت پر لگایا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے گھر کی چھت اس طرح چمک رہی تھی کہ مانو سارے آسمان کے ستارے آپ کی چھت پر آ گئے ہوں، اور آپ کے گھر میں کبھی اندھیرا نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم لوگ اپنے گھروں پر مدنی پرچم یعنی اسلامک جھنڈا لگاتے ہیں۔ ہم سبھی کو اپنے گھر کم سے کم 12 جھنڈے لگانے چاہیے، اگر 12 نہ ہو سکے تو 3 نہ ہو سکے تو ایک تو ہمیں ضرور ہی لگانا چاہیے، اور اپنے گھر کو جتنا زیادہ ہو سکے روشن کرنا چاہیے، اور 11ویں اور 12ویں کی رات اپنے گھر میں زیادہ سے زیادہ چراغاں کرنا چاہیے۔ بابا مجھے سمجھ آ گیا کہ ہم عید میلاد النبی کس لیے مناتے ہیں، کیونکہ اس دن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔